حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، قرآن کریم اور مستند احادیث میں جھوٹ کو اکبر الکبائر یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اجتناب کی بار بار نصیحت فرمائی ہے۔ جہاں تک آپ کے خط میں مذکورہ روایت کا تعلق ہے تو ایسی ایک روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور اس روایت کے الفاظ محتاط اور قابل تعویل ہیں۔ چنانچہ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں: لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا، یعنی جو شخص لوگوں میں صلح کروانے کے لیے نیک بات کرے اور اچھی بات آگے پہنچائے وہ جھوٹا نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ صلح کروانے والا شخص ایک فریق کی دوسرے فریق کے بارے میں کہی ہوئی باتوں میں سے اچھی اور نیک باتیں دوسرے فریق تک پہنچا دے، اور اس فریق کے خلاف کہی جانے والی باتوں کے بارے میں خاموشی اختیار کرے، تو ایسا صلح کروانے والا جھوٹا نہیں کہلا سکتا۔ سنن ترمذی نے حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے اس روایت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: لا يحل الكذب الا في ثلاث يحدث الرجل امرأته ليرضيها والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس، یعنی تین باتوں کے سوا جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ خاوند اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے کوئی بات کہے، لڑائی کے موقع پر جھوٹ بولنا، اور لوگوں کے درمیان صلح کروانے پر جھوٹ بولنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ سنن ترمذی میں بیان یہ روایت قرآن کریم کے واضح حکم اور احادیث صحیحہ میں مروی دیگر روایات کے خلاف ہونے کی بنا پر قابل قبول نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے جھوٹ کو کسی موقع پر بھی جائز قرار نہیں دیا، بلکہ اس کے برعکس یہ تعلیم دی ہے کہ جان بھی جاتی ہو جانے دو، لیکن سچ کو ہاتھ سے مت جانے دو۔ بس یہ بات کسی طرح بھی ماننے کے لائق نہیں کہ کسی حدیث میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس لیے اگر ان احادیث کی کوئی تطبیق ہو سکتی ہو جو قرآن و سنت کے مطابق ٹھہرے تو ایسی تطبیق کے ساتھ ہم ایسی احادیث کو قبول کریں گے، ورنہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیم کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہم ان احادیث کو قابل قبول نہیں ٹھہراتے۔ حوالہ بنیادی مسائل کے جوابات۔